فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بڑی معذرت کے ساتھ تاخیر زیادہ ہو گئی اور اندازہ یہ تھا کہ آپ کے امام صاحب قبلہ اس وقت تک یہاں بیان کر رہے ہوں گے اور میں سفر سے ابھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور زندگی پوری سفر بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کچھ اہم چیزیں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند وہ ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا اور وہ اپنے وقت کو اور اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی 4 دیواری کو محفوظ کر لوں۔ تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، اللہ 1000 بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کے لپیٹوں میں جھلس رہا ہے اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا پھنس گیا ہے، آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے آپ کا۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ایک طرف وہ پیسوں کے اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے اور ایک طرف آپ کا عزیز از جان بچہ ہے۔ کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا، آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے، چھوٹا مسئلہ کون سا ہے، اس وقت آپ پہچان گئے، اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے، سوٹ کیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے، تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں اور بلکہ سیلفش لوگوں میں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے۔ دنیا دار، ہوس پرست، لالچی سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر چھوٹے مسئلوں پر آپ اپنی انرجی ضائع کرتے۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس طرح میرے عزیزوں، آج امت کے بے شمار مسائل ہیں، امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے۔ خاص طور پر
اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا، ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے، پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے۔ آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں۔ میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں سود آ گیا ہے، جوا آ گیا ہے، شراب آ گئی ہے، سب آ گیا ہے ہمارے محلوں میں۔ یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا۔ آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا۔ یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے، تمہارے نبی پاک کی عزت ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے۔ اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ رسول پاک کی امانت بنا کر، امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس بن گئے تو گویا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے اگزامپل میں دیا، مثال میں دیا۔ گھر پر آگ لگی، آپ اپنے بچے کو بچانے کی بجائے اپنے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو، کیا اختلافات اس قدر نہیں عام ہو گئے ہمارے ہاں تو وہ بھی معاملات ہیں کہ ماں اور بیٹے کے اختلافات اتنے زیادہ کہ دونوں کورٹ میں جا چکے ہیں، صرف چھوٹی سی بات کو لے کر۔ بیٹا کٹہرے میں اس طرف کھڑا ہے، ماں اس طرف کھڑی ہے، دونوں کے وکیل الگ الگ ہیں، اور لڑائیاں بڑے زور و شور سے، بھائی بھائی کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں، پراپرٹی کو لے کر، اور مدتوں کورٹ میں 25 سال 30 سال گزر گئے ایک ٹکڑا زمین کے لیے، اور وہ بھی ایسا کہ کورٹ نے پوری زندگی بھر تمہیں گھمایا پھرایا، تمہاری چپل گھس گئی، جس کے لیے تم نے بڑی بڑی نفرتوں کی دیواریں کھڑا کر رکھی تھی، تمہارے لیے اس کی ایک بالشت جگہ بھی زندگی میں مل نہ سکی، یوں ہی دنیا سے چلے گئے اور مر گئے۔ تو جو لا یعنی چیزیں ہیں اس کے لیے اتنی انرجی ضائع کرنا، یہ بیوقوفی ہے۔ آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں، آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں، سارے جگہ پر ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا، میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن
یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے, تبرک نہیں کھا سکتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں, سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں, پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے. اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے. ڈھونڈ کر کے نکالو, نہیں ملتے. ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے, ایک وقت کے کھانے میں. میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے, اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے, اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے, ایک صحافی نے لیا تھا, جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا. اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے, جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی, کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے. کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے, مال کی کمی تھی, لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا, تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے. اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی, ڈیفنس کے سامان, اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے, ایگریمنٹ بن رہے تھے. تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے, ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے, نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی. اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی. اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو, وہ یہودن ہے, یہودی, اسرائیل کی رہنے والی, اور پرائم منسٹر وہ کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں انسپائر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں, حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے, گٹلی چوس کر کے رہ جاتے تھے. ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے. اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی, ہسٹری پڑھی ہے, جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا. وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے, لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا, لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی. گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لوگے, دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی, دوسرے وقت کا کھا لوگے, تیسری بھوک پھر لگے گی. لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا. وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے. میرے عزیزو, میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, بات یہ کہہ رہا ہوں
یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر. آج ہم تو کھچڑوں میں رہے. کھچڑا ناجائز نہیں ہے, کھانا چاہیے, اچھا ہے, گھر میں بناؤ, جب من کرے کھاؤ, لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا. ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے, کھچڑا بھی کھائے, لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے. اس کو یہ حق بنتا ہے. میرے عزیزو, مجھے ایک بات یاد آتی ہے. ہمارے ایک استاد, ان کی یہ سوچ تھی, وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبہ کو, اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے. میرے بارے میں کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا. کہا جو اسٹوڈنٹس طلبہ پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ. تو انہوں نے کہا کہ بالکل, میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں, کس کو کیا پہننا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو, کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی ایسی کپڑے پہن لے. ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں, لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو رہی ہو پھر کھانا بھی کھلائیں, دیگیں بھی چڑھائیں, اچھا ہے, عرس بھی کریں. یہاں حالات تو یہ ہے کہ ہم یتیمی کے حالت میں آ گئے ہیں آج. میاں کتنے تو ایسے ہمارے مسلمان کپلز ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کرسچن اسکول کے باہر کھڑے کرتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کو کتنی مرتبہ وہاں پر عیسائی نن ہو کہ پادری ہو تانے مارتے ہیں, ٹانٹ مارتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسی شکایتیں آئیں. لیکن کیا کریں, ایک جگہ پر مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے. ہمارے مقتدی تھے ایک حاجی صاحب, اپنے 2 بچوں کو ایک بورڈنگ اسکول میں انہوں نے ڈالا تھا, 4تھی اور 5ویں کے بچے, سال کا 4 لاکھ روپے پے کر رہے تھے. اور ایک بار وہ مجھے ساتھ میں لے کر گئے دکھانے کے لیے کہ آئیں دکھاتا ہوں کتنا بہترین ہے, 45 ایکڑ میں بنا ہوا یہ بورڈنگ اسکول ہے, سب کچھ ہے. میں گیا تھا, ان کے مینیجر سے میں نے پوچھا کہ شیڈول کیا ہے آپ کا, بچوں کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا پورا گھنٹے کا شیڈول بتایا. اس میں پوجا بھی ہے, یوگا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, سب ہے. میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں, چاہے ہندو ہو مسلم ہو, سب کو کرنا ہے یہ. اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے. میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں, ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں, اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی, لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے. لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے, اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں. اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں. ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب, اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں, گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے
کوئی کار بھی جا نہ سکے، اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گڑھے، اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم، پکی سڑکیں، ساری چیزیں۔ اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا، ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا، تہذیب بھی لائے گا۔ آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں، آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین، ویسے عقیدتاً تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے۔ ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے، کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر، اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے یہ شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائی ہیں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن اس سلسلے کی لڑائی سے ہم نے پوچھا کیا وہ سنی ہے؟ کہا وہ بھی سنی ہے۔ آپ سنی ہیں؟ آپ بھی سنی ہیں، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں۔ کہا پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہا نہیں، وہاں سب میرے خلاف ان لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اشرفی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غنیمت ہے ان لوگوں کو، سوچے عیسائی تو نہیں ہے۔ اتنا تعصب بھرتا ہے تو جہالت سے بھرتا ہے۔ اور کن مسائل پر آج تم لگے ہوئے ہو؟ یہاں تو پوری آگ لگانے کے لیے درندے کود رہے ہیں اور تم اپنے آپس میں گریبان پکڑے ہوئے ہو۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے ہماری پوری جینوسائیڈ کرنے کے پلان بنے ہوئے ہیں، نسل کشی، نسل ختم کرنے کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہماری پوری ناگرکتا، ہماری سٹیزن شپ ختم کرنے کی بات، آئندہ چل کر کے ان کو ووٹنگ پاور تک نہ رہے، یہ پلان ہے سب چیزیں۔ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم تو کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، اگرچہ محاورہ ہو، تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا اس نے، پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں۔ لیکن یہ ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے، جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت 2 جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں، 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے۔ آج کئی مدعے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے، اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں۔ ایک بات اور بتاؤں، بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے۔ ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر تھے جنہوں نے انالائز کیا تھا
وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے. میں جلسوں کا مخالف نہیں، ٹھیک ہے، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے. 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں. لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کا فضل ہے لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں. بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں. لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے 2000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے. ٹھیک ہے، دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے. اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں، ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے. پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں، اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے. اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا کر ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.